عزیزان گرامی، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیا عجیب آیات ہیں۔ قد افلح المؤمنون، بالتحقیق، جیسے انگریزی میں شاید اس کا ایک لفظ، ایک دو بول شاید ٹرانسلیٹ کر سکیں، وداؤٹ اے ڈاؤٹ، بغیر کسی شک کے مومنین کامیاب ہو گئے۔ یہ بڑی عجیب آیتیں ہیں۔ جب ان آیتوں کا نزول ہوا ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ان آیتوں کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، جمع فرمایا، آپ کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا اور آپ صحابہ کے سامنے ان 10 آیات کو تلاوت فرما رہے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دراصل صحابہ کرام کی وہ صفات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور یہ وہ صفات ہیں کہ یہ جس کسی کے اندر آ جائیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے بشارت ہے کہ یہ جنت الفردوس کے ورثاء میں سے ہے۔ اچھا، وارث کون ہوتا ہے؟ وارث وہ ہوتا ہے کہ ابھی ہوتا 6 مہینے کا ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، لیکن بہت بڑی جائیداد کا وارث ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ جو صفات جو میں ابھی مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں گا، یہ صفات تم جس انسان کے اندر دیکھو، ذہن میں رکھنا، یہ تمہیں جنت الفردوس میں ملے گا۔ یہ جنت الفردوس کا وارث ہے، مرتے ہی اللہ نے اس کو فردوس اعلیٰ دینی ہے۔ ایک روایت میں اور بھی آتا ہے، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ نے جب جنت عدن کو پیدا فرمایا تو وہ اتنی خوبصورت تھی، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ میری جنت کو دیکھو۔ تو فرشتے جب جنت عدن میں داخل ہوئے ہیں تو کہنے لگے واہ 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 واہ، یہ کن بادشاہوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا بھی ہے، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم۔ اے اللہ میرے بول کو اولین و آخرین تک پہنچا دے، میری آواز سب تک پہنچا دے، اور مجھے جنت عدن کا وارث بنا۔ یہ اتنی خوبصورت جنت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جنت عدن کو دیکھا اور مسکرا کر فرمایا کچھ پڑھ۔ تو جنت عدن نے یہ 10 آیتیں پڑھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، اس میں کسی بخیل کو نہیں داخل کروں گا۔ تو سب سے پہلی صفت جو اللہ رب العزت نے کامیاب لوگوں کی بتائی ہے وہ یہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یہ جب نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو دنیا کو بھول جاتے ہیں اور دل سے اپنے اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ خشوع اس چیز کا نام ہے، آپ جب نماز میں کھڑے ہوں، ادھر ادھر کا خیال آئے، فوراً واپس آ جائیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ شیطان پھر لے کے جائے گا، پھر واپس آ جائیں، شیطان پھر لے کے جائے گا، پھر واپس آ جائیں۔ اس کو خشوع کہتے ہیں۔ یہ خشوع ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ میرا خیال ادھر ادھر جاتا ہے، فوراً واپس لے آئیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ وہ لوگ ہیں جو فضولیات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اسلام کی خوبصورتی لایانی سے بچنے میں ہے، ایسے کام جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ والذین هم للزکاة فاعلون، یہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں مال لوگوں میں خرچ کر کے، کیونکہ اندر سے انسان کا نفس ٹوٹتا ہے جب یہ اپنے مال کو دوسروں پر خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ اپنے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اپنے مال کو لوگوں پر خرچ کر کے۔ والذین هم لفروجهم حافظون،
अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। अपनी बीवियों के पास जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसके अलावा ये अल्लाह की हुदूद को पार नहीं करते। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन। जब इनके पास कोई अमानत रखवाई जाती है, या ये जब अपनी जुबान से किसी बात को करते हैं मैं ऐसा कर दूंगा, तो जमीन और आसमान एक तरफ हो जाए। ये अपनी जुबान से नहीं फिरते, ये किसी से किए हुए वादे को नहीं झुटलाते, ये जुबान से झूठ नहीं बोलते। और ज़ीनहुम अला सलावातिहिम युहाफिजून। सिफात में ऊपर भी नमाज, आखिर में भी नमाज, कि जब नमाज के औकात का वक्त आता है तो ये उन औकात की हिफाजत करते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं उलाइका हुमुल वारिसूनल लज़ीना यरिसूनल फिरदौस। जब भी इन सिफात के साथ तुम किसी को देखो, इस बात को जहन नशीन कर लेना, गवाही देना इस बात की, ये जन्नतुल फिरदौस के वरसा में से है। हुम फीहा खालिदून, वहां ये हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह मुझे और आपको जन्नतुल फिरदौस के वरसा में शामिल फरमाए।